آج بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تراویح نہیں پڑھتے کیونکہ یہ حضرت عمر نے شروع کروائی، یہ حضرت عمر کی بدعت ہے، ہم نہیں پڑھتے، بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ جسے توفیق دے گا وہی پڑھے گا، اور یہ صحابہ نے بھی پڑھی ہے، رسول اللہ نے بھی پڑھی ہے، حضرت علی متشر خدا نے بھی قیام رمضان کیا ہے، نام اس کو تراویح کا دے لیں، قیام رمضان کہہ لیں، نوافل کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، بات ایک ہے، حقیقت ایک ہے۔ کوئی نہیں پڑھتا تو اس سے حضرت عمر کی شان میں کیا فرق ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کیا فرق ہے اگر اس کی عبادت ہم نہیں کریں گے؟ یہ فخر والی بات نہیں ہے، یہ احساس والی بات ہے اور غور و فکر والی بات ہے۔ حضرت عمر عام شخصیت نہیں ہے، وہ ہے کہ جن کے بارے میں حضرت علی متشر خدا، یہ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کے اندر اس طرح کی روایتیں موجود ہیں کہ حضرت علی متشر خدا نے ایک دفعہ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے سمت میں رسول اللہ کے بعد افضل کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا، فرمایا نہیں، فرمایا خیر ھذی الامت بعد نبی ابو بکر و عمر، اس امت کے اندر رسول اللہ کے بعد ابو بکر عمر افضل ہیں۔ آگے فرمایا وما کنا نبعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، آگے فرمایا ہم شمار کرتے تھے کہ سکینت حضرت عمر کی زبان پر بولتی ہے، حضرت عمر کی زبان عام نہیں ہے۔ حضرت علی اس کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں، اور حضرت علی حضرت عمر فاروق کی سیرت کو اپنایا کرتے تھے، اپنے دور کے اندر بھی انہوں نے حضرت عمر کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کی، روایتوں کے اندر موجود ہے۔ اور تلخیص الشافی کے اندر آپ نے حضرت عمر کو امام الہدا فرمایا اور ان کی پیروی کو ذریعہ نجات فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ ان ساری باتوں کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ اندازہ لگائیں حضرت عمر عام شخصیت نہیں ہے۔ اور قرآن کی طرف جائیں تو قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر فرما دیا کہ سابق اول مہاجرین و انصار ہے، وہ مقام دیا ہے کہ ان کی پیروی کرنا بعد والی امت کے لیے ضروری ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پھر راضی ہوگا ان کی پیروی کرنے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کو محفوظ کر دیا تھا غلطیوں سے، ان کے طریقے کی بھی اتباع کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نماز تراویح ہے، جسے ہم نماز تراویح کہتے ہیں قیام رمضان، یہ حضرت عمر نے اپنے سے شروع نہیں کیا، رسول اللہ کے دور کے اندر رسول اللہ نے خود بھی رمضان شریف کے اندر عبادت کو بڑھایا ہے، اور پیچھے صحابہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کبھی کبھار جماعت بھی ہو کرتی تھی، جس طرح فریقین کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ فروع کافی کے اندر پورا باب ہے، باب نمبر ہے یہ 68، ما یزاد من الصلاۃ فی شہر رمضان، کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو نماز ہے وہ زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں کان رسول اللہ یزید فی صلاتہ فی شہر رمضان، کہ رسول اللہ رمضان کے اندر نماز کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ اذا صلی العتمۃ، جب عشاء پڑھ لیتے، صلی بعدہا، تو اس کے بعد نماز شروع کر دیتے، فیقوم الناس خلفہ، تو لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جماعت، فروع کافی کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، تو حضرت عمر نے وہی کام کیا، صرف پورا مہینہ پابند کر دیا۔ اور کنتم خیر امہ اخرجت للناس، یہ بہترین امت ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس امت کا خاصہ ہے۔ اور پہلے جماعت جو ہے صحابہ کرام کی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، یہ کبھی بھی غلط کام دیکھ کے چپ نہیں رہتے، ان کی خاص شان اللہ نے بیان فرمائی۔ اگر حضرت عمر کا پورا مہینہ پابند کرنا اچھا نہ ہوتا تو لوگ بولتے، صحابہ بولتے، شیر خدا بولتے، جبکہ شیر خدا اس وقت بھی نہیں بولے، اور اپنے دور کے اندر بھی نہیں ختم کیا بلکہ جاری رکھا، اپنے دور کے اندر بھی جاری رکھا۔ اور شرح ابن ابی الحدید کے اندر اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی نے دعا دی مسجدوں کو دیکھ کے کہ اللہ عمر کی قبر کو منور فرمائے، جس طرح انہوں نے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا، روشن کر دیا، نماز تراویح کو قیام رمضان کو باقاعدہ جاری کر کے۔ حضرت علی تو اتنے خوش ہیں، اور اپنے دور کے اندر حضرت علی متشر خدا جو تھے، سنن کبریٰ بہقی کے اندر روایات موجود ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایات موجود ہیں کہ حضرت علی متشر خدا کے بارے میں ہے، ابو عبد الرحمن سلمی فرماتے ہیں ان علی دعا القراء فی رمضان فامر رجلا بان یصلی بالناس 20 رکعہ وکان علی یوتر بہم، کہ حضرت علی نے ایک بندے کو بلا کے رمضان کے اندر کہا کہ 20 رکعات انہیں پڑھاؤ، اور وطر خود حضرت علی پڑھایا کرتے تھے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے کہ حضرت علی المتشر خدا نے، ابو الحسن فرماتے ہیں ان علی امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعہ، حضرت علی نے ایک بندے کو حکم دیا کہ 20 رکعات لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ تو یہ دیکھیے حضرت علی اللہ کے شیر ہیں،
आपने अपने दौर के अंदर भी इसको ख़त्म नहीं किया बल्कि जारी रखा, और रवायात भी मौजूद है अहले सुन्नत की कुतुब के अंदर। तो ये तरावी को नया तरीका नहीं था, जमात तरावी की भी नया तरीका नहीं था, सिर्फ पूरा महीना पाबंद किया उमर ने, उस पर इजमा हो गया। और कुरान कहता है सूरह निसा आयत नंबर 115 है, वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्ली मा तवल्ला व नुस्ली जहन्नम व साअत मसीरा। अल्लाह ताला फरमाता है कि दो चीज़ें हैं, सुन्नत रसूल और मुसलमानों का तरीका सबीलुल मोमिनीन। तो सुन्नत रसूल का भी पाबंद फरमाया, मुसलमानों के तरीके का भी पाबंद फरमाया। और रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। हयातुल क़ुलूब के अंदर भी रवायत मौजूद है, मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के रस्ते को एक अथॉरिटी और एक मकाम इरशाद फरमाया, और फरमाया उसकी इत्तबा करना भी ज़रूरी है। तो इस वजह से तमाम सहाबा का इत्तेफाक, उसके बाद पूरी उम्मत का इत्तेफाक। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फ़रीक आज इस चीज़ का इनकार करता है, ये उमर की बिदअत हम नहीं पढ़ेंगे, आप ना पढ़ेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हज़रत उमर की शान में फ़र्क पड़ेगा। तो ये वो हकीकत है कि जो फ़रीक की किताब फ़ुरूए काफ़ी के अंदर ही नहीं बल्कि दूसरी किताबों के अंदर भी मौजूद है कि रसूल रमज़ान के अंदर नमाज को बढ़ा दिया करते थे और सहाबा पीछे खड़े होकर उनके नमाज पढ़ा करते थे। तो लिहाजा वाज़ेह हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत का तरीका ही हक़ है, जो कुरान के भी मुताबिक है, अहले बैत के भी मुताबिक है, सहाबा इकराम उम्मत के इत्तेफाक इजमा के मुताबिक है। तो इस वजह से अहले सुन्नत व जमात हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के अंदर क़याम रमज़ान बाजमात अदा करते हैं, चूँकि इस पे उम्मत का इत्तेफाक हुआ है सहाबा इकराम से लेकर। तो दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरीके पे कायम रखे, हर फितने से, हर गुमराही से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।